آئیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کروں۔ اس سے پہلے اس سے قبل بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں نبی اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ انیس بے کسان 4 ساز دردمندہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا بلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسانہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، مجھ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ سے محبت کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا، معاشرے سماج کے جائزہ کیجئے پتہ چلے گا، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، انسان جس کو چاہتا ہے اس کے ہر گفتار کردار کو پسند کرتا ہے، انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں انسان سے فرماتا ہے اگر تم مجھ کو اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، مجھ کو اپنانا چاہتے ہو تو پہلے رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا، اگر رسول کو اپنانا چاہتے ہو تو رسول کے ہر قول و فعل کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو لباس رسول کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو سنت رسول کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ محبوب کو اپنانا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین سے زیادہ، اپنے دوست احباب سے زیادہ، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب سمجھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو دوست احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنی جان و مال سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جب محبت رسول اپنی اولاد محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول دھن دولت کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول ہر چھوٹے بڑے کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول رشتہ داروں کی محبت پر غالب آ جائے، اور محبت رسول اپنی جان و مال کی محبت پر غالب آ جائے، اور یہی محبت رسول حقیقت میں محبت خدا ہے۔ ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یا حبیبی یا رسول اللہ میں نے قیامت کی تیاری نہیں کی ہے، میرے پاس روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس نیکی کا ڈھیر نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زیادہ خیرات نہیں کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اتنا سننے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش کی اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو سنو تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے اور محبت
بدلہ جنت ہے. میں آپ غور کیجئے تو پتا چلے گا اعمال کا دارمدار ایمان پر ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے. اس لیے صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ نیک اعمال نہیں ہیں لیکن آپ کی محبت ضرور ہے. اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے. محبت رسول کا بدلہ جنت ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ سناتا ہوا چل رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا پتہ لگائیں اس واقعے سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کیسا عشق رسول تھا. ایک مرتبہ کفار قریش اور مسلمان کے درمیان لڑائی ہوئی. ایک مرتبہ کفار قریش اور مسلمان کے درمیان لڑائی ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ابو جہل کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں اپنے لڑکے سے لڑائی پر آمدہ ہوئے. لڑائی کی کچھ دن بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے اسلام لے آئے. ایک ہی دوران گفتگو اپنے والد سے کہتے ہیں ابا حضور لڑائی کی تھی میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی لیکن میں نے آپ کو اپنا بات سنا کر چھوڑ دیا. اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے لڑکے سن، اگر لڑائی کی تھی میری تلوار میری گردن تک پہنچ جاتی تو میں تمہیں عشق رسول میں چھوڑ نہیں دیتا بلکہ عشق رسول سے تمہاری گردن اڑا دیتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے والد دیکھا آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول اولاد کی محبت کروا دیا گیا. اور واقعی جو مومن کامل ہوتا ہے وہ جان مال عزت و دوست احباب دنیا آخرت کی ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرتا ہے اور یہی مومن کامل ہونے کی پہچان ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ کا واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گستاخی کرتا تھا. اس یہودی کا ایک لڑکا تھا ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا. وہ سرکار کی توہین اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا تھا. ایک دن مدینہ منورہ کے راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. وہ یہودی اس یہودی کا لڑکا نوجوان لڑکا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ مل گئی. حضور مسکرانے لگے. اس یہودی نوجوان کی دل کی دنیا بدل گئی. عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق محبت کا چراغ روشن ہو گیا. اس نوجوان کو بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرا بھی چین نہیں آتا. اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. آخر محمد رسول غالب آ گئی. جب گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا. ایک بات دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار گھر گھر واپس ہوتا. اسی طرح کچھ دن بعد عشق رسول بیمار پڑ گیا. وہ خوبصورت نوجوان، اس میں والدین بہت علاج کرا لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے. اس یہودی نوجوان کے باپ نے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے میرے باپ اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو. اے میرے باپ اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو. وہ نوجوان کہتا ہے ابا جان میری آخری تمنا اگر آپ ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کریں گے تو میں اظہار کروں گا. اور کہتا ہے ابا جان آپ برا نہ مانیں، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوں لیکن یہ راز آپ کے فضل سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا مشتاق احمد صاحب صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک بار دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی نوجوان کا شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے لال اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو. وہ نوجوان کہتا ہے ابا جان آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کریں گے تو میں اظہار کروں گا. وہ نوجوان کہتا ہے ابا جان آپ برا نہ مانیں، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں. آپ لیکن آپ کے خوف سے راز کسی پر ظاہر نہ کر سکا. میں ابا جان اگر میری آخری تمنا یہی ہے کہ صرف ایک بار بلا کے چہرہ دیکھوں اور میری روح نکل جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ باپ سے کہتا ہے ابا جان اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجیے کہ آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے. آپ
اس کے سرانے نجات کا آخری نسخہ سنا دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بیٹے کی زبان سے الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ اس سے سیراب ہو گیا، مگر ایک لوتے کی آخری خواہش پوری کرنے کا وعدہ تھا۔ سب غصے کو برداشت کرتے ہوئے کہا میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ سب غصے کو برداشت کرتے ہوئے کہا میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ میرے لیے خطرے کی بات ہے، یہودی قوم میں تم کے ذات سے باہر کر دیں گے، لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبی کے دروازے پر ٹہلنے لگتا ہے اور آواز لگاتا ہے میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں، میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور فرمایا تمہیں کیا کہنا ہے، اور فرمایا تمہیں کیا کہنا ہے۔ سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر وہ یہودی کا دل نرم ہو گیا اور ممکن آواز میں کہتا ہے میرا ایک لوتا بیٹا عین جوانی دنیا سے جا رہا ہے، تمہارے عقیدت و محبت کے جادو اب اسے آخری سلا رہا ہے، تمہارے عشق کی آگ میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے، وہ اب اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرانے کھڑے ہو کر نجات کا آخری نسخہ سنا دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جان ساتھ صحابیوں میرے ساتھ چلو، اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں پر دھوم مچی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو وہ عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو چکی تھی۔ باپ بھی بلا کر کہتا ہے اے میرے لال آنکھ کھولو، اے میرے لال آنکھ کھولو، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرانے کھڑے ہیں، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرانے کھڑے ہیں۔ جب نظر کے سامنے نورانی کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی، یہ جاتی بھی پلٹ آئی، نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھا تو اپنی دھیمی آواز اپنی تمنا ظاہر کی اے میرے سرکار میں اپنے دل میں آپ کی عشق و محبت کی مقدس کمان کیے ہوئے اب عالم جابری کی طرف جا رہا ہوں، میرا بھی نام آپ کے غلاموں میں درج کر لیا جائے، میرا بھی نام آپ کے غلاموں میں درج کر لیا جائے، مگر میرے نام آمن میں خدا لا شریک کے ایک سچا نہیں ہے، میرے نام آمن میں خدا لا شریک کے ایک سچا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی نجات کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس اے میرے نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں، آپ کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں آخری سانس لیتے کہتا ہے قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت کے ساتھ قبول کرتا ہوں، اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کا پڑھنا تھا، اس کلمہ طیبہ کے ساتھ اس نوجوان کی روح نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمیں چاہیے کہ عشق رسول میں جینے اور مرنے کی جذبہ ہو، عشق رسول پیدا کریں سینوں میں، محبت رسول پیدا کریں، ہر چیز سے زیادہ محبت رسول کا افضل ہے، ہر چیز زیادہ محبت رسول ہے، تو چاہیے کہ ہم کو بھی عشق رسول میں جینے اور مرنے والا بنے، عشق رسول کا جذبہ سینوں میں پیدا کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چیز سے زیادہ عشق رسول اثر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں اور آپ کی سننے میں جو نقاب میں غلطی لفظ ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اس نالے کو بارک کی صدقے ہماری میری میرے غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔